السلام علیکم دوستو، آج اس قبرستان کے اندر اس کو کہتے ہیں خاموش دنیا، یعنی جہاں کوئی نہیں بولتا اور نہ کوئی آتا ہے یہاں پہ۔ جب بھی آپ اور میں قبرستان میں آئیں تو ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ سب سے پہلے سیدھا قدم قبرستان میں رکھا جائے۔ رکھنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں قبرستان کی، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ والی دعا پڑھ لی جائے۔ اور اس سے آگے بھی جملے حدیث مبارکہ میں ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سالفون ونحن بالاثر۔ یہ مکمل دعا ہے، لیکن اگر آپ اس کو شارٹ کٹ بھی پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور تو یہ بھی کافی ہوگا۔ یہ دعا پڑھ کے آپ قبرستان کے اندر آئیں، اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کے قریب بیٹھ کر جہاں پہ میت کا چہرہ ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ شریف اور 1 دفعہ الحمدللہ شریف پڑھیں۔ یہ ہے فاتحہ دینے کا طریقہ، یعنی فاتحہ کرنے کا طریقہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اس میت کو اصالِ ثواب کریں، اور اس طرح اس کو راحت ملتی ہے۔ کسی نے کیا خوب اور بڑی پتے کی بات کی ہے کہ کاش کے قبرستان میں ایک انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ لگا دیا جائے، تاکہ اس بہانے سے لوگ وائی فائی کی وجہ سے وہاں پر آنا شروع ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ بندہ بروز جمعہ جو والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، یہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کی بخشش کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر وہ ہر فرائیڈے کو جمعے والے دن سورہ یاسین ماں باپ کی قبر پر پڑھتا ہے۔ اور فجر کے بعد جمعے والے دن قبرستان جانا بہترین طریقہ ہے قبرستان جانے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قبرستان جو ہے جب بھی آپ آئیں، قبر کی جو بلندی ہے وہ 1 بالش ہونی چاہیے، اس طرح 1 بالش، اور جو ہے کچی مٹی کی اگر بنائی جائے تو یہ بہترین ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی کوڈ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ قبرستان کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے یہاں میرے ساتھ جو ہے ایک تختی لگی ہوئی ہے اور کوئی جو ہے عورت کا نام لکھا ہوا ہے اور سن وفات وغیرہ بھی ہے، تو ان تختیوں کو پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان تختیوں کو مت پڑھا کریں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ قبرستان آئیں، یہ وہ دنیا ہے جو پہلے زندہ تھے، آج ان کی نماز قرآن کوئی بھی یہ نیکی نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی گناہ کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں خاموش دنیا، خاموش دنیا کا پیغام۔ یہ آپ اور مجھے بہت چیزیں سکھا رہے ہیں، لیٹے ہوئے قیامت تک یہ لیٹے رہیں گے، انتظار کر رہے ہیں قیامت کا۔ لیکن آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کریں۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں، ایسے آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں۔ ایک دن آخر آپ نے اور میں نے اس جگہ پر، اس مقام پر آنا ہے، اور اس مقام پر آنے کے بعد پھر سارے لوگ نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں محروم۔ محروم یعنی ہر چیز سے محروم۔ اب وہ نہ نیکی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے بھی دے کہ نماز پڑھنے کی مرنے کے بعد، کہ وہ زندہ ہو اور نماز پڑھے، قرآن پڑھے قبر کے اندر، اس کو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ عمل کا دار و مدار دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، وہ تو جزا ہے، وہ تو ہمیں پھل ملے گا، یہاں ہم نے کمانا ہے، یہاں ہم نے سارا کچھ کرنا ہے۔ قبر کے اوپر سبزہ جو ہے ڈال دیا جائے تو وہ ذکر کرتا ہے، یہ سبزہ، یہ جو ہے یہ سبز اگر توڑ کر پتے قبروں پر ڈالے جائے تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ روایتوں کے اندر ہے کہ جب تک چیزیں تر رہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور خشک ہونے کے بعد اللہ کا ذکر موقوف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم قبروں پر پھول وغیرہ جو ہے گلاب کے ڈالتے ہیں، اور یہ یقین اور یہ بلیف ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس ذکر کی برکت سے میت کو راحت اور سکون ملتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، قبر کے عذاب 2 وجہ سے بیان کیے گئے کہ قبر کا عذاب اس لیے ہوتا ہے، یا تو انسان غیبت کرتا ہے، چغلی وغیرہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مفہوم ملتا ہے کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔
تو ہمیشہ پاک رہے۔ آج ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار آؤ چلے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جملے آپ کو اکثر سننے کو ملیں گے، اور بعض دفعہ نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں آپ پڑھیں میں آتا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی دعوت دی جائے، کوئی بندہ کہے کہ یار فلاں جگہ پر ولیمہ ہے، فلاں جگہ پر خیرات ہے، کھانا اچھا بنا ہوا ہے، تو ہم فوراً نہا بھی لیں گے، کپڑے بھی تبدیل کر لیں گے اور وہاں پر پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن نیکی کے کام میں ہم ہمیشہ لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، اور جبکہ خود قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں خود یہ اعلان ہے کہ کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ کامیابی کے پیغام 5 دفعہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ پیغام سننے کے بعد اگنور کیا جا رہا ہے، اور اگنور بھی لانگ ٹائم کے لیے، بالکل پیغام نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہیں، تاکہ ان ٹاپک پر میں ویڈیو شوٹ کروں، آپ اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ جتنی بھی معلومات میں نے فراہم کی ہے، یہ قبرستان میں کھڑے ہو کر میں نے صرف یہ پیغام دیا۔ یہ خاموش دنیا جو کہ ایک دفعہ زندہ تھے، تو یہ سارے آپ اور میری طرح اچھے کپڑے پہنتے تھے، نہاتے تھے اور سارے معاملات کرتے رہتے تھے، لیکن آج یہ سوئے ہوئے ہیں۔ قبر کے اندر عذاب ہے یا جزا یا سزا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہے کہ قبر کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس قبر کو وسیع کر دے، وسیع بھی اتنی ہو جاتی ہے، یہ دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن جنتی بندے کے لیے اتنی ہوتی ہے کہ جہاں تک آنکھوں کی روشنی کی طاقت، یعنی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں وہاں تک باغ بنا دی جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دنیا میں کامیاب زندگی، اچھی زندگی اور نیک زندگی گزار کر جاتے ہیں، تو پھر یہ قبر جنت کا باغ ان کے لیے بنتی ہے۔ اور آپ کسی کو نہ ستائیں، آپ جو ہے لوگوں کے لیے سینے کے اندر وسعت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی رکھیں، اور قرضہ زندگی کے اندر مت رکھیے گا، کیونکہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ قرضہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر قرضہ ہوتا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کرام پڑھایا کرتے تھے۔ اور خودکشی کرنے والے کا بھی حالانکہ جنازہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہوتا ہے، اس کو دفنایا بھی جاتا ہے، سال ثواب بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ موت حرام ہے اگرچہ، لیکن جنازہ اس کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ لائک کرنا اور شیئر کرنا